الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.14 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 14 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ان روٹ ورڈ الف نون نون سے ہے، معنی بے شک، انڈیڈ۔ الدین دال یا نون سے ہے، معنی دین، دا ریلیجن۔ عند عین نون دال سے ہے، معنی نزدیک، نیا۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ الاسلام سین لام میم سے ہے، معنی اسلام، اسلام۔ وما میم الف سے ہے، معنی اور نہیں، اینڈ ناٹ۔ اختلف خا لام فا سے ہے، معنی اختلاف، ڈفرڈ۔ الذین الف لام لام زال یا سے ہے، معنی وہ جنہیں، دوز ہو۔ اوتو الف تا یا سے ہے، معنی دی گئی، ور گیون۔ الکتابہ کاف تا با سے ہے، معنی کتاب، دا بک۔ الا الف لام لام الف سے ہے، معنی مگر، ایکسپٹ۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، فرم۔ بعدی با عین دال سے ہے، معنی بعد، آفٹر۔ ما میم الف سے ہے، معنی جو، جب، واٹ۔ جاءہم جیم یا الف سے ہے، معنی آ گیا ان کے پاس، came to them۔ علم عین لام میم سے ہے، معنی علم، نالج۔ بغین با غین یا سے ہے، معنی ضد، آؤٹ آف envy۔ بینہم با یا نون سے ہے، معنی آپس میں، among themselves۔ ومن میم نون سے ہے، معنی اور جو، and whoever۔ یکفر کاف فا را سے ہے، معنی انکار کرے، disbelieves۔ بآیاتی الف یا الف سے ہے، معنی آیات، احکام۔ in the verses اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ فإن الف نون نون سے ہے، معنی تو بے شک، then indeed۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ سریع سین را عین سے ہے، معنی جلد، سوئفٹ۔ الحساب ہا سین با سے ہے، معنی حساب، اکاؤنٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ان الدین بے شک دین، عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف اور اختلاف نہیں کیا، الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد مگر اس کے بعد جب ان کے پاس آ گیا علم، بغیا بینہم آپس کی ضد سے، ومن یکفر اور جو انکار کرے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اختلاف نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد جب ان کے پاس آ گیا علم، آپس کی ضد سے، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ان الدین انڈیڈ دا ریلیجن، عند اللہ الاسلام near Allah is Islam، وما اختلف and did not differ الذین اوتوا الکتاب those who were given the book الا من بعد except after ما جاءهم العلم what knowledge had come to them بغیا بینہم out of envy among themselves ومن یکفر and whoever disbelieves بآیات اللہ in the verses of Allah فإن اللہ سریع الحساب then Allah is swift in taking account۔ اس آیت کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Indeed the religion near Allah is Islam and did not differ those who were given the book except after what knowledge had come to them out of envy among themselves and whoever disbelieves in the verses of Allah then Allah is swift in taking account۔ کرنٹ آیت یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کو ہم ان کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 تاکہ ہم ان دونوں آیتوں کا سلسلہ سمجھ پائیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی، وہی قائم ہے عدل کے ساتھ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور اختلاف نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی
مگر اس کے بعد جب ان کے پاس آ گیا علم آپس کی ضد سے، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیت یعنی سورہ آل عمران آیت 18 میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ وہ واحد خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی دین حق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت یعنی آل عمران آیت 19 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس دین حق صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ہر دور میں اسلام ہی حق رہا اور رہے گا۔ یہی خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء بھیجے۔ ان سب کا پیغام مشترک ہے، یعنی ہر دور میں ایک ہی میسج انہوں نے دیا، اور وہ ہے اسلام، جو توحید اور نفی شرک کا مذہب ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت یہ دین ڈکلیئر کرتا ہے اور شرک کی نفی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، جو کہ بالکل ایک طرف ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے، یعنی پیغام وحدانیت اول دن سے ہی پیغمبران اسلام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہوئے آئے ہیں، وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان سے پہلے کے انبیاء ہوں یا ان کے بعد کے انبیاء ہوں، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمارت کی آخری اینٹ ہیں جنہوں نے اس حق کا اعلان کیا۔ اس نفی شرک کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا گیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہ تھے۔ واضح رہے کہ اہل کتاب نے اس دین واحد میں اختلاف پیدا کیا، یعنی ہر دور میں اللہ نے وحدانیت کا دین ہی بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبران اسلام کو ذمہ داری دی، لیکن اہل کتاب نے اس پیغام میں اختلاف پیدا کیا۔ اس کی وجہ ان کی لا علمی نہیں تھی، یعنی وہ حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ دین حق میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق ان کو بہت ہی کلیئر تھا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین میں اختلاف کیا، آپسی جھگڑے کی سبب، آپسی بغض کے سبب، آپسی ضد اور غرور کے سبب۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف نہیں کیا جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد جب ان کے پاس آ گیا علم آپس کی ضد سے۔ وہ جانتے ہوئے آپس کی ضد بازی میں اور ایک دوسرے پر زیادتی کی توجہ کرنے کے لیے اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتال کرتے، نیز دین میں تصرف و تحریف کرتے اور اپنے ذاتی مفادات کو دین پر مقدم رکھتے تھے، یعنی صرف ذاتی مفادات اور اپنے ضد کے سبب وہ دین میں اختلاف کرتے اور آپس میں جھگڑتے تھے۔ ادیان عالم کے ماہرین جانتے ہیں کہ 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے مسیحی مذہب کے توحید پرستوں پر کفر و الحاد کا فتویٰ لگایا اور ان کی کتابوں کو آگ لگا دی، یعنی جو وحدانیت کو مانتے تھے ان کا قتل عام کیا گیا۔ بعد میں جب تثلیث پر مبنی ان کے مذہب کی جڑیں مضبوط بنا دی گئیں تو 628 عیسوی میں قانون کے ذریعے ان توحید پرستوں کی نسل کشی کی گئی، یعنی جب کانسیپٹ آف ٹرینیٹی کو انہوں نے مضبوطی دینا شروع کیا تو باضابطہ ایک قانون بنایا گیا جس کے ذریعے توحید پرستوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں ارشاد ہے کہ جب اللہ کی آیتیں اتر چکی، اب جو ان کا انکار کرے، انہیں نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس کی تکذیب کا بہت جلد حساب لے گا، یعنی حق کو جھٹلا کر باطل کے راستے پر جانے والے، دین حق کے معاملے میں اختلاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، چونکہ اب قرآن حق لے کر آ چکا ہے، اس پر بھی وہ اگر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے جلد حساب لے گا، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ابو وائل نے حدیث بیان کی، اس نے عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، یعنی آیت نمبر 19 سورہ آل عمران کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ عز و جل فرمائے گا میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد کو پورا کرنے میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف اسلام ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اسلام ہر زمانے کے پیغمبر کی وحی کی تابعداری کا نام ہے، اور سب سے آخر اور سب رسولوں کو ختم کرنے والے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی نبوت کے بعد نبوت کے سب راستے بند ہو گئے، یعنی اسلام کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر زمانے کے پیغمبر نے جو وحی کا پیغام دنیا کے لیے لایا ہے یا لایا تھا، اس پیغام کے آگے جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ اب جو شخص آپ کی شریعت کے سوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کسی چیز پر عمل کرے
اللہ کے نزدیک وہ صاحب ایمان نہیں جیسے اور جگہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین کی تلاش کرے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی دین اسلام کی بنیاد ہے اور یہی دین اللہ کو قابل قبول ہے۔ اسلام صرف دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ ازل سے ابد تک یہی دین حق ہے۔ اس سچائی کا علم ہر دوسرے دین کی اتباع کرنے والے کو ضرور ہے، لیکن ضد کی بنیاد پر انہوں نے باطل کو اپنایا اور حق سے دور جا پڑے۔ اللہ ان کو اس افتراء پردازی اور باطل پرستی پر ضرور گرفت میں لے گا اور ان سے بہت جلد اور بہت سخت حساب ان کے اعمال کا لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔